أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا عدوى ولا صفر ولا غولا. وفي رواية أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا هامة ولا نوع ولا صفر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الانام ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ۔ سفر کا مہینہ ہے اور ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہ کام ہمارے ایسے ہیں کہ کافر اور کفار، یہود اور نصارہ اور ہنود بھی آج کے مسلمانوں کو دیکھ کر شرمسار ہوتے ہوں گے کہ یہ ہے وہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان جنہوں نے کیسر و کسریٰ کی سلطنتوں کو سرنگو کر دیا۔ جاہلیت کے معاشرے میں بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ منحوس سمجھا جاتا تھا اور برا خیال کیا جاتا تھا اور بدشگونیاں لی جاتی تھیں۔ جیسے آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی وہ تمام چیزیں اسی رنگ و روپ کے ساتھ موجود ہیں، بلکہ ان کے اندر مزید اضافہ ہوا ہے اور مزید اس کے اندر شان و شوکت آئی ہے۔ آج مسلمان ہو کر مسلمان یہ سمجھتا ہے، بدعقیدگی کا یہ عالم ہے کہ اگر بلی راستہ کاٹ کے گزر جائے تو ہندو نہیں، مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ آج کوئی مصیبت آئے گی۔ صبح ہی صبح اگر کوئی گاہک اور کوئی کسٹمر ادھار لینے آ جائے تو مسلمان ہو کر یہ سمجھتا ہے کہ آج جو میرا دھندا ہے وہ چوپٹ ہوگا، وہ خراب ہوگا اگر میں نے صبح ہی صبح پہلے ہی گاہک کو ادھار دے دیا۔ اسی طرح مسلمان ہے، مگر اس کی ذہنی حالت مشرکین مکہ اور ہندوستان کے ہندوؤں کی طرح بلکہ ان سے بڑھ کر اتنی خراب ہو چکی ہے، یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے گھر کے اندر سوانجنا کا بوٹا پودا درخت لگا دیا
تو میرے گھر کے اندر سوج ہوگی اور بربادی ہوگی۔ ہے یہ مسلمان، مگر افسوس کے ساتھ سمجھتا یہ ہے کہ گھر کے اوپر آ کر دیوار پر کوے نے کائیں کائیں کیا تو اس کو خیال آتا ہے، سوچ آتی ہے کہ آج جو ہے وہ کوئی مہمان ہوگا۔ ہم سب یہ جان لیں کہ نبی رحمت علیہ السلام نے چند جانوروں یا چند پرندوں کو فاسق کہا ہے، اور کوے کے متعلق بھی فرمایا کہ یہ کوا بھی فاسق ہے۔ تو کہاں کوے جیسا خبیث پرندہ اور کہاں مہمان اللہ کی رحمت۔ اسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر اور بھی بہت ساری بدشگونیاں ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ستاروں کی چال سے ہماری قسمت کے حالات بدلتے ہیں، اور مسلمان ہو کر یہ کہتا ہے کہ آج جو ہے وہ میرے ستارے گردش میں ہیں، یا آج کل میرے حالات خراب ہیں کیونکہ میرا ستارہ گردش میں ہے۔ بندہ پوچھے بے وقوف، ستارے ہمیشہ گردش میں ہی رہتے ہیں۔ یہ کائنات کا جو نظام ہے، چاہے زمین ہے، سورج ہے، چاند ہے، تارے ہیں، ستارے ہیں، سیارے ہیں، یہ تو پورا سال، پوری زندگی جب تک یہ کائنات ہے، یہ نظام چلتا رہے گا، یہ گردش کرتے رہتے ہیں۔ ہم نہیں دیکھتے کہ سورج جو ہے وہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور اللہ اکبر چاند اسی مشرق میں آ کر غروب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جہاں سے سورج نے طلوع ہونا ہے، چاند نے وہاں غروب ہونا ہے، اور جہاں پر سورج نے غروب ہونا ہے، چاند نے وہاں سے طلوع ہونا ہے۔ تو یہ نظام کائنات ہے۔ کائنات کی یہ تمام ستارے، سیارے، چاند اور سورج، یہ تو ہے ہی گردش میں، یہ گھوم پھر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن بد عقیدہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ آج میرے جو ہے وہ ستارے گردش میں ہیں، جبکہ اللہ ذوالجلال کا ہمیں حکم کیا ہے بحیثیت مسلمان؟ جب ہم نے اسلام قبول کیا ہے اور دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، کلمہ پڑھ کر اسلام کو اپنا دین، مذہب ہم نے تسلیم کیا، تو یہ اوٹ پٹانگ قسم کے عقائد اور اعمال کیا یہ مسلمان کو زیبا دیتے ہیں؟ اس طرح معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی بے شمار بدشگونیاں ہیں کہ چاند گرہن ہو گیا یا سورج گرہن ہو گیا تو حاملہ عورت جو ہے یہ کام نہ کرے اور وہ کام نہ کرے، وہ جھاڑو نہ لگائے، وہ سلائی کڑھائی کا کام نہ کرے، گھر سے، کمرے سے باہر نہ نکلے۔ یہ سب جو ہے وہ مشرکین مکہ اور جاہلیت کے معاشرے کی بدشگونیاں، بد عقیدگیاں اور بد عمالیاں ہیں، اور آج کلمہ پڑھنے والا مسلمان بھی ان بد حواسیوں میں، بد شگونیوں میں، بد عقیدگیوں میں، بد عمالیوں کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہے۔ اسلام ایک مسلمان کا اتنا کمزور ہو چکا ہے اور اتنا دیمک زدہ ہو چکا ہے کہ یہودی، عیسائی اور ہندو بھی دیکھ کر شرمسار ہو جائے۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہماری ایک چیز اسلام کے مطابق ہے تو دوسرا کام یہودیوں کے مطابق ہے، ایک کام اسلام کے مطابق ہے تو تیسرا کام صلیبیوں کے مطابق ہے، ایک کام میں ہم اسلام کی تعلیمات کو لیتے ہیں تو چوتھے کام میں ہم ہندوؤں کے طریقہ کار کو اختیار کرتے ہیں۔ نہیں معلوم ہوتا یہ تیتر ہے بٹیر ہے۔ یہ آج ہمارے اسلام کی حالت ہو چکی ہے۔ تو اللہ ذوالجلال نے، اور ہم اسلام میں داخل ہی کب ہوں گے؟ ہمیں اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے۔
ہیں جی، انا للہ و انا الیہ راجعون، بھئی یہ اسلام ہے۔ اللہ اکبر۔ اسلام ایک عمارت، ایک بلڈنگ کا نام ہے جس کے اللہ نے بنی الاسلام علی خمس، 5 پلر کھڑے کیے ہیں۔ اسلام وہ عمارت ہے جو 5 ستونوں کے اوپر کھڑی ہے۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ ایک عمارت ہے، ایک گھر ہے۔ اب اللہ ذوالجلال نے ہمیں حکم دیا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس بیچارے کو معلوم نہیں ہے کہ اسلام کی عمارت ہے کہاں پر۔ کیوں؟ کبھی اس نے قرآن پڑھا ہو تو، کبھی اس نے نبی رحمت علیہ السلام کی سیرت پڑھی ہو تو چلو آپ کو پڑھنا نصیب نہیں ہے، سننا تو نصیب ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولوی جو ہے وہ 6 سال 8 سال سالوں مدرسے میں لگاتا ہے۔ پتہ کیوں لگاتا ہے؟ اس لیے کہ لوگوں کو بتائے کہ بھائیوں بہنوں یہ اسلام ہے۔ آج پبلک کے پاس نہ تو اسلام کو پڑھنے جتنا وقت ہے نہ سننے جتنا وقت ہے، تو ہم اسلام میں یہ عوام داخل ہوگی تو کب اور کیسے داخل ہوگی جب اس عمارت کا علم ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسلام جو ہے وہ ایک پناہ گاہ ہے، اسلام جو ہے وہ ایک مضبوط بلند اور چوڑی فصیلوں والے ایک عمارت اور قلعے کا نام ہے۔ جب ہم اس میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں گے، دنیا ہے، قبر ہے، آخرت ہے، ہاں جی، ظاہر ہے یا باطن ہے، ہر قسم کے فتنوں سے، فساد سے ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ لیکن پتہ تو چلے نا کہ بھئی اسلام کی عمارت ہے کہاں پر۔ یا تو ہم پڑھتے نہیں ہیں، یا بیچارے لوگ جو ہے وہ قصے اور کہانیوں کی کتابوں میں ہی کھوئے رہتے ہیں، فلاں کا قصہ، فلاں بابے کا، فلاں بزرگ کا قصہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے تو بجا فرمایا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، لیکن اب پبلک کو اسلام کا علم ہو تو۔ اللہ اکبر۔ جو اسلام نہیں ہے ہم نے اسے اسلام سمجھ لیا ہے، اور جو اسلام ہے آج وہ لوگوں کے لیے اجنبی ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے جنگ کا میدان ہو نا، تو جب جنگ کے میدان میں فوجی لوگ جو ہے وہ ان کی جمعیت تتر بتر ہو جاتی ہے، تو ہم نے پڑھا ہے کئی بیچارے سپاہی، مجاہد اور فوجی اپنے کیمپ میں آنے کی بجائے وہ دشمن کے کیمپ میں پہنچ جاتے ہیں۔ اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ دشمن ایسے لوگوں کا کرتا کیا ہے، ہیں جی، ظاہری بات ہے کہ دشمن اس کی ٹکا بوٹی بنا ڈالتا ہے۔ تو کیوں آج مسلمانوں کو یہ علم ہی نہیں ہے کہ اسلام ہے کیا؟ ہمارے گھروں میں گیتا اور وید کی طرح قرآن پاک برکت کے لیے تو موجود ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمارے گھروں میں گیتا اور وید کی طرح، خیر وید بڑے بڑے پنڈتوں کے پاس رہتی ہے، عام لوگ جو ہے وہ ہندو برادری اپنے گھر میں برکت کے لیے گیتا رکھتے ہیں، پڑھتے کوئی نہیں ہے، برکت ہو رہی ہے۔ تو آج مسلمان کا یا کبھی ثواب کی خاطر 2-4 اشلوک پڑھ لیے تو یہی حال مسلمان کا ہے، الا ماشاءاللہ کبھی ثواب کے لیے جو ہے پڑھ لیا، یا کوئی مر گیا اور کوئی جم گیا تو برکت کے لیے بدعت کرتے ہوئے پڑھ لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو۔
شیطان کے قدموں کی پیروی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بھائی آپ شیطان کے پیچھے مت چلو، شیطان کو اپنا لیڈر اور رہنما قائد مت بناؤ۔ کیوں؟ جب لیڈر ہی گمراہ ہوگا، ہلاک ہونے والا ہوگا، تو وہ اپنے مقلدوں کو، اپنی جماعت کو بھی جہنم ہی لے کر کے جائے گا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں پہلی بات یہ کہ اہل ایمان کو مخاطب فرمایا، اور پھر فرمایا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو۔ شیطان کہاں جائے گا؟ ہر بندہ جانتا ہے کہ جہنم جائے گا۔ تو جو زندگی شیطان کے قاعدے اور کلیوں کے مطابق گزاریں گے، شیطان کے مقلد ہو کر زندگی گزاریں گے، شیطان کے پیچھے چلیں گے، ان کا انجام بھی شیطان کی طرح انجام بد ہونے والا ہے۔ انہ لکم عدو مبین۔ فرمایا شیطان جو ہے وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان جس نے ہمارے باپ سے حسد کیا اور بغض کیا اور دشمنی کی، آج وہ شیطان مختلف قسم کی گمراہیاں ہمیں بڑا خوبصورت کر کے، مزین کر کے، تزئین و آرائش کر کے، برائی کو شیطان میک اپ کر کے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، اور ہم شیطان کی بلے بلے کرتے اس برائی میں کود جاتے ہیں۔ تو جس طرح شیطان نے ہمارے باپ سے دشمنی کی، شیطان اسی طرح ہمارا بھی دشمن ہے۔ تو یہ جو چند چیزیں ہیں یہ اسلام نہیں ہے، اور اگر ہم مسلمان ہیں اور اسلام میں پورے پورے داخل ہیں تو ہمیں ہمارے نبی رحمت علیہ السلام نے یہ بات بتا دی کہ ان چیزوں کا تمہیں خیال کرنا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کفار مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ ایک بیمار سے دوسرے بیمار کو بیماری لگ جاتی ہے۔ اگر ایک اونٹ کو خارش لگی ہے اور ایک بندے کو خارش کی بیماری ہے، یا کہہ لو آج کی زبان میں ٹی بی لگ گئی ہے، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایک مریض سے دوسرے مریض کو بیماری لگ جاتی ہے اور چمٹ جاتی ہے۔ حالانکہ اگر ہم اپنی عقل سے بھی سوچ لیں ایسا ہوتا تو دنیا کے سارے ڈاکٹر اور سارے حکیم مر جاتے جو نہایت خطرناک قسم کے مریضوں کی دوا دارو کرتے ہیں، ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، علاج کرتے ہیں، ہاتھ پکڑ کر ان کی نبضیں چیک کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا کوئی بیماری جو ہے وہ متعدی نہیں ہے۔ اب ایک حدیث کے اندر ہے، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بیمار سے دوسرے کو بیماری نہیں لگتی ہے۔ تو ایک دیہاتی بندہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اونٹوں کے جو ریوڑ ہوتے ہیں، اونٹوں کے ریوڑ میں ایک خارش زدہ اونٹ سے پورے اونٹوں کے ریوڑ کو، گلے کو جو ہے وہ خارش پڑ جاتی ہے۔ تو نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا بیماری جو ہے وہ چھوت نہیں ہوتی، اور وہ دیہاتی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بیمار اونٹ، خارش زدہ اونٹ سے پورے اونٹوں کے ریوڑ اور گلے کو بیماری خارش کی پڑ جاتی ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا اگر اس طرح ہے تو بتاؤ کہ پہلے اونٹ کو بیماری اور خارش کہاں سے لگی ہے؟ تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بیماری چھوت نہیں ہوتی، اور فرمایا نبی رحمت علیہ السلام نے کہ سفر کا مہینہ جو ہے وہ منحوس نہیں ہوتا، اور نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا چھلاوا جو ہے وہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح بارش جو ہے وہ کسی ستارے کی وجہ سے نہیں برستی۔ ایک رات بارش ہوئی اور نبی رحمت علیہ السلام نے صبح فرمایا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ کافر ہو گئے اور کچھ لوگ جو ہے وہ مومن ہوئے۔ تو فرمایا کہ جس نے کہا آج رات بارش فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی،
وہ کافر ہوا، اور جس نے کہا کہ آج رات بارش وہ اللہ کی رحمت سے ہوئی تو وہ مومن ہے۔ تو اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ سفر کا مہینہ کوئی منحوس نہیں ہے، بیماری جو ہے وہ چھوت نہیں ہوتی، اور اسی طرح جو ہے وہ دیگر جتنی بھی بدشگونیاں ہیں یہ جاہلیت کی باتیں ہیں۔ اگر ہم مسلمان ہیں اور ہمارا دین اسلام ہے تو اسلام ہمیں اس طرح کی بدشگونیاں لینے، سمجھنے اور ان سے ڈرنے اور خوف زدہ ہونے کی